بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ثلاثی مزید فی کو، اس کے 8 ابواب: ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر، نہی اور پھر ان سے بننے والا تاکیدی اسلوب۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسماء مشتقات کو۔ اسماء مشتقات، تو اسماء مشتقات جو ہے، یعنی اب ہم پھر اسم کی بحث کی طرف آ رہے ہیں واپس۔ تو اسماء مشتقات، اس کی بعض نے 6 قسمیں بنائی ہیں، بعض نے 7، بعض نے 8 بھی بنا دی، لیکن بہرحال بیسیکلی 6 ہی ہیں۔ اسماء مشتقات سے مراد ڈیرائیو ناؤنس، ٹھیک ہے، مشتق سے، جس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ مشتقات، مشتق سے مشتقات۔ اسماء مشتقات، اسم کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک اس میں جامد ہوتا ہے، ایک اس میں مصدر ہوتا ہے، ایک اس میں مشتق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جامد اس کو کہتے ہیں، اسم کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جامد، مصدر اور مشتق، ٹھیک ہے۔ جامد اس کو کہتے ہیں جو کسی سے نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ مصدر اس کو کہتے ہیں جس میں، جیسے ہم نے کہا تھا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ معنی پائے جائے، یعنی وہ فعل نہیں ہوتا، مصدر ہوتا ہے لیکن اس میں فعلی معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی سے ڈرائیو کیا گیا ہو، یعنی اس کا کوئی روٹ ہو جس سے وہ بنا ہو، اور اس سے پھر آگے اور بھی اسماء بن سکتے ہو۔ بہرحال اس کو ہم کسی اور وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ سے۔ ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسماء مشتقات جو ہیں وہ کتنی قسم پر ہے۔ پہلا ہے اسم الفاعل، ایک ہے فاعل، ایک ہے اسم الفاعل۔ اسماء مشتقات، مشتقات، ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسماء مشتقات، اسم الفاعل، ایکٹیو پارٹیسپل، ایک ہے فاعل سبجیکٹ، ٹھیک ہے، جو کوئی کام کر رہا ہے، ایک ہے اسم الفاعل۔ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ابھی تک ہم نے یہی پڑھا ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فاعل، فاعل کا ایک سٹینڈرڈ وزن ہے، اس کے اوپر آپ کسی اسم کو لے جائیں، کسی روٹ ورڈ کو لے جائیں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسم الفاعل، ایکٹیو پارٹیسپل، جس میں فاعل کا مفہوم ہو، کام کرنے کا مفہوم ہو۔ ضربہ سے، ضربہ، ضربہ سے کیا بنے گا؟ ضاربن، ضاربن کا مطلب کیا ہوگا؟ ضاربن کا مطلب ہے مارنے والا۔ یہ فاعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے۔ فاعل تب بنے گا جب یہ جملے میں آئے گا، جیسے جاء، آیا، ضاربن، مارنے والا آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فاعل بھی ہے، اسم الفاعل بھی ہے۔ اسم الفاعل جو ہے، آپ اس کی ہیئت کی بات کر رہے ہیں، اس کے انٹرنل سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو فاعل کہہ رہے ہیں تو آپ سنٹیکس کی بات کر رہے ہیں، سنٹیکس، علم النحو کی، پورے جملے میں اس کا جو سٹیٹس ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو اسم الفاعل کہہ رہے ہیں تو یہ اس کی مارفالوجی ہے، جسے علم الصرف کہتے ہیں، یعنی اس کا انٹرنل سٹرکچر ہے، ٹھیک۔
اگر ہم نے کہنا ہو کہ میں نے ضارب کو دیکھا، رأیتو ضاربن، یہ ضاربن کیوں آیا؟ یہ مفعول ہے. تو فاعل اور اسم الفاعل میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے. سامعہ سے کیا بنے گا؟ سامعن. کیا مطلب ہوگا سامعن کا؟ سننے والا. ناصرہ سے، ناصرن کا کیا مطلب ہوگا؟ مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسم الفاعل. ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے مضارع سے بنانا ہے. کس سے بنانا ہے؟ مضارع سے. مضارع سے کیسے بنانا ہے کہ شروع میں علامت مضارع ختم کر دینی ہے، شروع میں علامت مضارع ختم کر دینی ہے اور اس کی جگہ میم پیش منہ لگانی ہے. جیسے کیا ہے؟ یفعل. ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ علامت مضارع ختم کر دیں اور اس کی جگہ کیا لگائیں؟ میم پیش منہ. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ آخر کو تنوین دے دیں. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ اگر کسرہ نہیں ہے تو اس کو کسرہ دے دیں. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ باب افعال سے کیا بنے گا؟ مفعل. اکرم یکرم سے کیا بنے گا؟ مکرم، اکرام کرنے والا. اسلم یسلم سے کیا بنے گا؟ مسلم. آمن یؤمن سے کیا بنے گا؟ مؤمن. ٹھیک ہے، باب تفعیل سے کیا بنے گا؟ یفعل سے مفعل. کیا بنے گا؟ مفعل. ٹھیک ہے. عزز یعزز، عزت دینا. معزز، عزت دینے والا. ٹھیک ہے. شدد یشدد، مشدد. نزل ینزل، منزل، نازل کرنے والا. کلیئر ہے؟ تیسرا باب کیا تھا؟ باب تفاعل. تفاعل سے کیا بنے گا؟ یتفاعل ہے نا، یتفاعل میں یا گرا دیں. متفاعل، متفاعل. تشدد یتشدد، متشدد. ٹھیک ہے. فاعل یفاعل سے کیا بنے گا؟ مفاعل، مفاعل. جاہد یجاہد سے کیا بنے گا؟ مجاہد. قاتل یقاتل سے کیا بنے گا؟ مقاتل. تفاعل یتفاعل، اس سے کیا بنے گا؟ متفاعل. تفاخر یتفاخر، کیا بنے گا؟ متفاخر، فخر کرنے والا. انفعل ینفعل سے کیا بنے گا؟ منفعل.
मुनफाइलुन। इनकसरा यनकसिरु मुनकसिरुन। मुनकसिरुल मिजाज आदमी है मुनकसिर। आगे क्या है? इफ्ताला यफ्ताइलु से क्या बनेगा? मुफ्ताइलुन। मुफ्ताइलुन। इम्तहाना यमताहिनु से क्या बनेगा? मुमतहिन। इम्तिहान लेने वाला। ठीक है। बाबे इस्तिफाल से क्या बनेगा? मुस्तफइलुन। ठीक है, मुस्तफइलुन। मुस्तफइलुन। इस्तकबरा यस्तकबिरु से क्या बनेगा? मुस्तकबिर, तकब्बुर करने वाला। इस्मुल फाइल समझ में आ गई? सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब में कैसे आएगा? फाइलुन के पैटर्न पे। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब है ना, ठीक है, उसमें फाइलुन के पैटर्न पे आएगा। ठीक है। और सुलासी मजीद फी में कैसे आएगा? मुजारे से बनेगा। शुरू में अलामत मुजारे उड़ा देंगे, उसकी जगह मीम मजमूम लगाएंगे। ठीक है, मीम पेश मुंह। सेकंड लास्ट को कसरा देंगे और लास्ट लेटर को तनवीन दे देंगे। इस्मुल मफऊल, ये मफऊल नहीं है, क्या है? इस्मुल मफऊल। इसमें क्या है? सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी, दोनों का तरीका डिफरेंट है। सुलासी मुजर्रद में क्या है? मफऊलुन का वजन है। क्या है? जैसे वहां पे फाइलुन का वजन है ना, यहां पे क्या है? मफऊलुन। ज़ारिबुन से क्या बनेगा? मजरूबुन। ज़ारिबुन मारने वाला, और मजरूबुन कौन होगा? मार खाने वाला, जिसको मारा गया हो। मजरूबुन। सामिउन, सुनने वाला। मस्मूउन, जिसको सुना गया हो। ठीक है। नासिरुन, मंसूर। नासिर मदद करने वाला, तो मंसूर कौन है? जिसकी मदद की गई हो। हामिदुन, महमूद। हामिद हमद करने वाला, महमूद जिसकी हमद की गई हो। कातिलुन, मकतूल। कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जिसको कत्ल किया। ठीक। सुलासी मजीद फी में सेम है, बिल्कुल सेम कायदा है जो इस्मुल फाइल का था। सिर्फ फर्क ये है कि सेकंड लास्ट पे जबर आती है। सेकंड लास्ट पे क्या आती है? जबर आती है। ठीक है। मुफ़अलुन, मुकरिमुन और मुकरमुन। मुमिनुन और मुअमनुन। मुस्लिमुन और मुस्लिमुन। मुफ़ाइलुन, मुफ़अलुन, यानी मुनज़्ज़िलुन का मतलब है नाजिल करने वाला, और मुनज़्ज़लुन का मतलब क्या है? जिसको नाजिल किया गया। मुरसिल, मुरसिल का क्या मतलब होगा? भेजने वाला। और मुरसल, भेजने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और जिसको भेजा गया वो कौन है? रसूल। मुरसिल का मतलब अल्लाह ताला, और मुरसल का मतलब रसूल। ठीक है। मुरसलीन जैसे आता है ना कुरान में, मुरसलीन। मुतफ़ाइलुन से क्या बना? मुतफ़अलुन। ठीक है। मुफ़ाइलुन से क्या बना? मुफ़अलुन। मुजाहिदुन, मुजाहदुन। ठीक है, जिससे जिहाद किया जाए। मुतफ़ाइलुन से क्या बना? मुतफ़अलुन।
मुनफ़ाइलुन से क्या बना? मुनफ़ाअलुन। मुफ्ताइलुन से क्या बना? मुफ्ताअलुन। और मुस्तफ़िलुन से क्या बना? मुस्तफ़अलुन। मुस्तकबरुन। मुस्तगफरुन जिससे इस्तिग़फ़ार किया गया। मुस्तगफिर इस्तिग़फ़ार करने वाला, मुस्तगफर जिससे इस्तिग़फ़ार किया गया, जिससे माफ़ी मांगी गई। क्लियर है? इसमें मफ़ूल भी क्लियर हो गया। तीसरा है इस्माए मुश्तक़ात में से इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त, इसको सिफ्त मुशब्बा भी कहते हैं, रिजेंबलिंग पार्टिसिपल। सिफ्त मुशब्बा तशबीह से। हमने कहा था इसम की दो किस्में हैं, एक मारफा एक नकिरा। ठीक है, मारफा की हमने कहा था 7 किस्में, नकिरा की अभी हमने नहीं पढ़ी थी। तो नकिरा की 2 बड़ी किस्में, एक को इसमें ज़ात कहते हैं, ठीक, और एक को कहते हैं इसमें मानी। ज़ात जो किसी चीज का नाम, जैसे इंसान, इंसान ये ज़ात है ना। इसमें मानी ज़हनी चीज हो, जो ज़हनी चीज, ये हिस्सी चीज होती है। ये क्या है? ये ज़हनी चीज है। जैसे शुजाअत, बहादुरी। ये दोनों मौसूफ बन जाते हैं, ये भी मौसूफ बन जाता है, इसमें ज़ात और इसमें मानी भी मौसूफ बन जाता है। इसमें सिर्फ तीसरी चीज है, इन दो के अलावा तीसरी चीज है जो सिफ्त बन के आती है। ठीक है जी? क्या सिफ्त मारफा भी हो सकती है, नकरा भी, जैसे हमने मुरक्कब तौसीफी में पढ़ा था ना। तो सिफ्त मुशब्बा की कुछ सीगे हैं, कुछ ओज़ान है, कुछ मय्यज़ है। उनमें से एक क्या है? फ़ईलुन। फ़ईलुन का वज़न है रहीमुन। एक वज़न है फ़ाइलुन का, ये भी सिफ्त मुशब्बा का वज़न है। एक वज़न है फ़ाइलुन का, फ़ाइलुन। ये इनका फ़र्क बताता हूँ अभी। एक वज़न है फ़अलान, फ़अलान। एक वज़न है फ़अलानुन, तनवीन के साथ यही वज़न आ जाता है। इस वज़न पे जब आए तो उसमें दवाम होता है। फ़ाइलुन के वज़न पे अगर कोई सिफ्त आए तो उसमें दवाम होता है, हमेशगी होती है। रहीमुन, जैसे क्या है? रहीमुन। फ़ाइलुन के वज़न पर आए तो वो सिफ्त ऐसी सिफ्त होती है जो आर्जी हो। राहिमुन। जैसे अब देखें ना, ज़ाहिकुन। ज़ाहिक का क्या मतलब है? ज़ाहिक किसे कहते हैं? हंसने वाला। आदमी हमेशा नहीं हंस सकता। तो ज़ाहिकुन फ़ाइलुन के वज़न पे, फ़ाइलुन के वज़न पे जो आती हैं, ज़ारिब का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही मारता है।
काजिब, काजिब का मतलब ये नहीं है जो हमेशा झूठ बोले, समझ रहे हैं ना बात। काजिब, काजिब किसे कहेंगे? झूठा, लेकिन ये वो नहीं है जो हमेशा झूठ बोलता हो, ठीक। फाइल के वजन पे अगर सिफ्त मुशब्बा आए तो उसमें हमेशगी और दवाम नहीं होता, वो आगे चलता है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। राहिमुन, वक्त तौर पे किसी की दिल में रहम का जज्बा पैदा हो जाता है, ये राहिम है। रहीम जो हर वक्त हालत रहम में है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के जो नाम है वो उमूमन किस पे आते हैं? फाइल उनके वजन पे आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो लाजिम अबवाब हैं, सामिया, सामिया हो गया, कारोमा हो गया। कारोमा तो उससे सारे अफ़ाल लाजिम होते हैं, सामिया से अक्सर और बेशतर अफ़ाल क्या होते हैं? लाजिम होते हैं। तो वो अमूमन फ़ाइलुन के वज़न पर आते हैं। फ़ाइलुन, क्योंकि देखें ना, जिस सिफ्त का ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से है उसमें दबाव हो सकता है, जिस सिफ्त का ताल्लुक दूसरे के साथ हो तो वो मुश्किल होता है। समझ रहे हैं बात? एक सिफ्त जो आपकी ज़ात के साथ है, जैसे समी, एक इंसान हमेशा ही सुनने वाला हो, बसीर देखने वाला हो। फाइलुन के वजन पे इसमें भी आर्जीपन मौजूद होता है, लेकिन आर्जीपन के अलावा इसमें क्या है? एपिसोड होते हैं, वक्फे वक्फे से एक चीज़ तारी होती है। जैसे ताइबुन, ताइबुन थकने वाला, थकने वाला, ताइबुन। आतिशुन, प्यासा। अब प्यास भी आर्जी है, लेकिन ये नहीं है कि एक दफा आई तो फिर दोबारा नहीं आएगी। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी जिबिल्लत की जरूरत है। प्यास के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, हंसने के बगैर तो जिंदा रह सकता है। तो जरूरी नहीं है उसको लाजिम ना करें। ऐसा ही है ना, बाज़ औक़ात उदासी 10 साल की भी हो सकती है। हॉस्पिटल्स में जाएं हम, लोगों के कैसे कैसे मसाइल। फ़अलान, अतशान, जी, इसमें सिफ्त में मुबालगा होता है, एग्जेजरेशन, बहुत प्यासा। फ़अलान, जैसे ताबान, ये भी वही चीज़ है, यानी इसमें भी मुबालगा है, लेकिन ये तनवीन के साथ। ताबान, बहुत थका हुआ। जी, बहुत थका हुआ। इसमें इस सिफ्त के इस सीगे में मुबालगे का, दोनों में मुबालगा है। एक में तनवीन है, एक में तनवीन नहीं। जिसमें तनवीन है उसमें ज्यादा मुबालगा नहीं, बस बाज़ में अरबों ने तनवीन इस्तेमाल की, बाज़ में नहीं इस्तेमाल की। जी, क्लियर हो गई, सिफत क्लियर हो गई। जी, फाइल और सेम भी हो सकते हैं, ओवरलैप भी करते हैं, ओवरलैप भी करते हैं, ठीक है। सिफ्त के बाद जो है वो अगला जो चीज़ है अस्माए मुश्तक़ात में से, वो है इसमें तफज़ील। इसमें तफज़ील, इसमें तफज़ील जो है वो दो किस्म पर है, यानी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जिसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एक जिसको कहते हैं तफज़ील बाज़, बाज़ को बाज़ पे फजीलत देना, तफज़ील बाज़।
اور ایک ہے تفضیل کل، سب پہ فضیلت دینا. تفضیل بعض کا طریقہ کیا ہے؟ یہ من کے ساتھ آتا ہے. تفضیل بعض کیسے آتی ہے؟ من کے ساتھ. اور اس کا وزن کیا ہے؟ افعلو. کیا وزن ہے؟ افعلو. تفضیل کا وزن کیا ہے؟ افعلو. یہاں ہی لکھ دیتا ہوں، افعلو. ٹھیک ہے. تو زید جو ہے وہ حامد سے زیادہ خوبصورت ہے. زید کیا بنے گا؟ زید اجمل، زیادہ خوبصورت ہے. من 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 حامد. زید حامد سے بڑا ہے. زید اکبر من حامد. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اس کا تفضیل کا وزن ہے افعلو. دو میں کمپیریزن کرنا ہو تو من کے ساتھ افعلو کا صیغہ لگائیں، افعلو کا صیغہ لگائیں اور اس کے بعد من لگا دیں. وہ تو من جارہ ہے نا، ہاں حرف جار بھی ہے نا من. اس وجہ سے اس کے بعد جس کے اوپر اس کو فضیلت دی جا رہی ہے وہ مجرور ہوگا، وہ من کی وجہ سے. تفضیل کل کے دو طریقے ہیں. ایک ہے الف لام کے ساتھ، یعنی آپ معرف باللام کر دیں، الف لام کے ساتھ تفضیل دیں. اور ایک ہے آپ اضافت کے ساتھ، یعنی مضاف بنا کے. سب سے افضل آدمی، سب سے افضل آدمی کیا بنے گا؟ الرجل، الرجل الافضل، الرجل الافضل. سب سے بڑا آدمی الرجل الاکبر. سب سے بڑا عالم الرجل العالم. اسی طرح سے مضاف بنا کے کیسے لے کے آئیں گے؟ جس کے اوپر فضیلت دینی ہو نا اس کو مضاف الیہ بنا دیں. زید افضل افضل الناس. زید لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، افضل البشر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہے. یہ انداز ہوگا. جی، جس کو فضیلت دینی ہے اس کو تو آپ شروع میں لے آئیں، اور جس کے اوپر فضیلت دینی ہے اس کو مضاف الیہ بنا دیں. صیغہ تو وہی آ رہا ہے نا، افضل اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء.
ٹھیک ہے، وہ آگے بعض اوقات اس کو معذوف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تفضیل کے بعد جو ہے پانچواں ہے مبالغہ. اس میں مبالغہ ہائپربولک پارٹیسپل جس میں مبالغہ ہے. اس کا وزن، اس کے بھی کافی سارے وزن ہیں. عام طور پہ جو معروف ہے وہ ہے فعال. فعال جیسے غفار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح. ٹھیک ہے، اللہ کے جو نام ہیں عموماً اس طرح سے آتے ہیں. وہاب بہت زیادہ دینے والا، رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، رزاق. فعال کے وزن پہ مبالغہ آتا ہے. غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفار. ایک تو فعال کا وزن ہے. رزاق پہ آپ نے تنوین نہیں لگائی. رزاق، غفار. ٹھیک ہے، عام طور پہ یہی استعمال ہوتا ہے. جی، رحمان بھی مبالغے کا ایک وزن ہے، وہی ہم بات کرنے لگے تھے. فعلان یہ بھی مبالغے کا ایک وزن ہے. اس لیے بعض لوگوں نے مبالغے کو صفت کا وہ کیا ہے، صفت کا حصہ بنا دیا، علیحدہ سے نہیں بیان کیا. ٹھیک، رحمان ہم نے ذرا اس کا علیحدہ سے تذکرہ کر دیا ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. ایک اور مبالغے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے فعول. کیا ہے؟ فعول. جیسے غفور، غفور، فعول، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. ہم صفت میں بھی تو مبالغہ کر رہے ہیں نا. صفت میں بھی مبالغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صفت کی بعض جو ہے نا صیغوں میں مبالغہ ہوتا ہے. ہاں اس میں مبالغہ ہے. تو اس لیے بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ہی کر دیا نا. یہی ہم بات کر رہے تھے، مبالغے کو علیحدہ سے بیان نہیں کیا، اس کو صفت میں شمار کر دیا. کچھ لوگوں نے اس کو علیحدہ سے بھی بیان کر دیا. اس میں ظرف، اس میں ظرف، اس کے اوزان جو ہیں وہ ایک ہے مفعل. ایک وزن کیا ہے؟ مفعل. مفعل یہ کب آتا ہے؟ جب یہ ہم ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہیں، جب مضارع میں کسرہ آئے، عین کلمے پہ کسرہ آئے. کتنے ابواب میں عین کلمے پہ کسرہ آتی ہے؟ 6 باب ہے نا ثلاثی مجرد میں. تو کتنے ابواب میں عین کلمے پہ کسرہ آتی ہے؟ 2 پہ. ضرب یضرب اور حاسب یحسب. ٹھیک ہے، ان 2 ابواب سے ظرف، اس میں ظرف کس وزن پہ بنے گا؟ مفعل کے وزن پہ. ضرب یضرب، اس سے کیا بنے گا؟ مضرب. مضرب کا مطلب کیا ہوگا؟ مارنے کی جگہ. ٹھیک ہے، مارنے کی جگہ مضرب. وہ استثناء ہے. سجدہ یسجد سے ہے، وہ باب ناصرہ سے ہے. تو وہ مضارع جو ہے، وہ مضارع جس کے عین کلمے میں کسرہ ہو، تو اس کا اسم الظرف کس وزن پہ آئے گا؟ مفعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، مسجد اس کی مثال نہیں بنتی. ہاں وہ میں نے بتایا وہ استثناء ہے، وہ قاعدے کے تحت نہیں ہے.
مقتل. ہاں مفعلن دوسرا وزن کیا ہے؟ مفعلن. اگر عین کلمے پہ زبر ہو یا پیش ہو تو اس کا اسم ظرف مفعلن کے وزن پہ، جیسے مقتلن. قاتل یقتل ہے نا، تو مقتل سے کیا مراد ہے؟ ہاں قتل کا. مکتب بھی اسی سے، کاتب یکتب، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے؟ مکتب. ایک تیسرا وزن ہے مفعلتن. اگر کسی جگہ ایک کام بار بار ہوتا ہو تو اس کے لیے یہ وزن آتا ہے مفعلتن، جیسے مدرسۃ، ٹھیک ہے، مکتبۃ، مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں، مدرسۃ. مذبحہ، مذبحہ کسے کہتے ہیں؟ مذبحۃ، ذبح خانہ. ٹھیک. جی جب کسی جگہ ایک کام کثرت سے ہوتا ہو، بار بار ہوتا ہو، ٹھیک ہے. مطبع، مطبع کسے کہتے ہیں؟ پرنٹنگ پریس، بار بار وہاں پرنٹنگ ہو رہی ہے نا، مطبع آتا. جی تو تینوں جو ہیں، تینوں کی جو جمع آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفاعل ہے. کیا ہے؟ مفاعل، تینوں کی جمع. مفاعل. مطبخ کس کے وزن پہ؟ طبخ یطبخ سے ہے نا، باب ناصرہ سے. مفعلن کے وزن پہ. وہ ہمیں ریپیٹڈ ایکشن ہے. اب ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ وہاں انہوں نے کیوں نہیں بنایا. مطلب ہم نے یہ بات شروع میں کی تھی کہ ایک قاعدہ، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے. کوئی بھی قاعدہ 100% اس کو لاگو کرنے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے نا، پھر سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہوگا. کہ عربوں نے یہاں کیوں نہیں کیا؟ ظاہری بات ہے ان کی مرضی ہے، نہیں کیا، اب ہم کیا کریں. قواعد ہمیشہ بعد میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب 10 جگہوں پہ اس قاعدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، وہ ہم ایکسیپشن پڑھنا شروع کر دیں تو ایسے خواہ کا بوجھ بنے گا نا، کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. شارع کا یشرقو ہوتا ہے، باب ناصرہ سے آتا ہے. اس کا جو ظرف ہونا چاہیے تھا مشرق ہونا چاہیے تھا، مغرب ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مشرق کہتے ہیں، مغرب کہتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ ان کی مہربانی ہے کہ 90-95% میں انہوں نے قاعدہ استعمال کر لیا. 5-10% میں انہوں نے کہا بھائی میری زبان ہے، کچھ میری بھی اتھارٹی ہے، ہاں کچھ میری بھی مرضی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیا کرو کبھی کبھی، تاکہ تمہیں پتہ چلتا رہے کہ تم قواعد کی نہیں میرے بھی فالوور ہیں. ہر زبان میں ایسے ہے. اس میں ظرف مفعل، مفعل اور مفعلۃ، ٹھیک ہے. 3 صیغے ہیں، تینوں کی جمع کیا ہے؟ مفاعل. آخری ہے اس میں آلہ، اس میں آلہ، اوزار، ٹھیک ہے. اس کا وزن کیا ہے؟ مفعل. مفعل، میم پہ کسرہ ہے، میم پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. اور مفعلتن بھی آتا ہے، اور مفعالن بھی آتا ہے. مفعلن، مفعلتن اور مفعالن، 3 اوزان آتے ہیں آلہ کے. مفعلن جیسے مغفر، غافرہ سے، غافرہ کا مطلب ہوتا ہے نا ڈھانپنا، تو مغفر
ڈھانپنے کا آلہ کیا ہوتا ہے وہ؟ ہیلمٹ کو کہتے ہیں مغفر، ٹھیک ہے. کانسا یکنس جھاڑو دینا، مکنسا جھاڑو، ٹھیک ہے. فتح یفتح کھولنا، مفتاح کھولنے کا آلہ چابی، ٹھیک ہے. مفعل مفعلۃ اور مفعال، ہاں مزراب مارنے کا آلہ، سوٹی ڈنڈا، ٹھیک ہے. جانے والا جی مزراب، ہاں بجانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بجانے کے معنی. جی عین کلمے پہ زبر ہو یا عین کلمے پہ ضمہ ہو، دونوں طرح مفعول کے وزن پہ آتا ہے. جی صرف زیر والے مفعول کے وزن پر آتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بغافلن کیا ہے جی؟ اسماء مشتقات میں سے اسم الفاعل ہے، فاعل نہ کہیں، اسم الفاعل ہے، ٹھیک. ربنا وجعلنا مسلمین، مسلمین یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے یا اسم مفعول ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس کا واحد کیا ہے؟ مسلمون، ٹھیک ہے. مسلمون کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے اسم المفعول ہے؟ وہ تو نہیں، وہ تو مفعول کے وزن پہ آنا چاہیے. یہ اسلم سے ہے، اسلم یسلم سے کیا بن گیا؟ باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا نا ثلاثی مزید فی میں اسم المفعول اور اسم الفاعل کے شروع میں کیا آتا ہے؟ میم پیشمو، ٹھیک ہے. تو مسلمن اسم الفاعل ہے، اسلام لانے والا. تو آگے اس کی گردان تو ویسی ہے بھائی، اسم تو اسم ہے نا، اس کی گردان تو ایسی چلے گی چاہے اسم الفاعل ہو، ٹھیک. مسلمتن اسم الفاعل ہے اسم مفعول ہے؟ مفعول اور چیز ہے، مفعول تو یہ بن رہا ہے نا جملے میں، جملے میں مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اصلاً کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے. فرما بردار امت، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرہ، منکرۃ، منکرۃ اسم الفاعل ہے. کون سے باب سے ہے؟ باب فعال سے. مفعل منکر، منکر سے اس کی مؤنث کیا بن جائے گی؟ منکرۃ. وہم مستکبرون، مستکبرون کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. کون سے باب سے؟ باب استفعال سے. اصل میں کیا تھا؟ مستکبرن، ٹھیک ہے. مستفعل نہیں سمجھ آ رہی؟ مشکل لگ رہا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، منافقین اسم الفاعل ہے لیکن کون سا باب ہے؟ واحد نکالے نا، واحد کیا ہے؟ منافق. تو کون سا بنا؟ مفاعل. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر، متکبر متفاعل. کون سا باب ہوا؟ باب تفعیل نہیں، تفاعل. جبار، جبار کون سا صیغہ ہے؟ جبار مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے.
فعال کے وزن پہ جبار. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. مفلحون کا واحد کیا ہے؟ پہلے واحد نکالیں. مفلحون تو کون سا باب ہے؟ باب افعال. مفلحون فلاح پانے والا. ٹھیک ہے. واللہ یشہد ان المنافقین، یہ منافقین تو ہو گیا. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خاسرون کیا ہے؟ ہاں اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے؟ فاعل ہے، اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس میں مفعول کی مثالوں پہ. انک لمن المرسلین. مرسل کون سے باب سے ہے اس میں مفعول؟ باب افعال سے. ٹھیک ہے. یعلمون انہ منزل. باب تفعیل سے ہے. منزل مفعل. قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. منذرین واحد کیا بنے گا اس کا؟ منذرن مفعل. ٹھیک. وما هم منها بمخرجین. واحد کیا بنے گا؟ مخرجن. ٹھیک ہے. مخرج نکالنے والا، مخرج جسے نکالا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو کون سا باب ہوا؟ باب افعال. والنجوم مسخرات. واحد کیا بنے گا؟ مسخرن. تو کون سا باب بنا؟ باب تفعیل. مفعل. فاولئک فی العذاب محضرون. واحد کیا بنا محضرون کا؟ محضرن حاضر کیا گیا. باب افعال سے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مرسل کون سا باب ہے؟ اولئک لهم رزق معلوم. معلوم کیا ہے؟ اس میں مفعول. مفعول کے وزن پہ ہے نا معلوم. اس میں مفعول. فواکہ وہم مکرمون. مکرمون کا واحد کیا ہے؟ مکرمون باب افعال ہے. اسم الظرف لوکیٹو ناؤن. خیر ظرف کا تعلق صرف لوکیشن سے نہیں ہوتا بلکہ وقت سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زمان مکان، ٹائم اینڈ اسپیس دونوں ہیں اس میں ظرف میں. ٹھیک ہے. تو جیسے مقتل کا معنی قتل کی جگہ بھی اور قتل کا وقت بھی، دونوں اس میں مراد ہو سکتے ہیں مقتل میں. اور ایک ہوتا ہے ظرف. ظرف ڈیفرنٹ ہے. ظرف ذرا اور چیز ہے. ظرف اسم ظرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں ظرف تو وہ ہے نا جو ایک خاص معیار پہ، ایک خاص پیٹرن پہ آ رہا ہے. ظرف جس میں ظرف کا معنی ہے لیکن پیٹرن اس کا کوئی نہیں ہے. جیسے یہ عربی کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے. فوقا اوپر، تحتا نیچے، امامہ سامنے، خلفا پیچھے، ورا پیچھے، قبل پہلے، بعد کے معنی میں، بینہ درمیان، حولا گر. اچھا ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، ان سب کے اوپر کیا ہے؟ یہ مبنی بر فتح ہے. یہ جتنے ظرف ہیں یہ ایک تو مضاف بن کے آتے ہیں، مضاف بن کے، ان کے بعد ان کا مضاف الیہ ہوگا، اور دوسرا یہ مبنی بر فتح ہے یعنی ان کے آخر میں فتح ہے. اچھا جی اسم ظرف آ گئے. قد علم کل اناس مشربا. مفعل. مشرب کیا معنی ہوگا مشرب کا؟ پینے کی جگہ یعنی گھاٹ. ٹھیک ہے. الی اللہ مرجع. مرجع لوٹنے کی جگہ. وقعدوا لهم کل مرصد. گھات لگانے کی جگہ. ٹھیک ہے. مرصدن. ٹھیک ہے گھات لگانے کی جگہ. لا ابرح حتی ابلغ مجمع. مجمع جمع ہونے کی جگہ جہاں دو دریا جمع ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے. مجمع البحرین. مشرق. مشرق
مفعل کا وزن ہے طلوع ہونے کی جگہ، مغرب غروب ہونے کی جگہ. یا ایھا النمل ادخلوا مساکین، مساکین مسکن تو رہنے کی جگہ ہے نا، یہ اس کی کیا ہے جمع. جمع ہم نے کہا تھا کس وزن پہ آئے گی؟ مفاعل. تو یہ کیا ہے مساکن. ٹھیک ہے. لقد کان لسبع فی مسکن، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے. وہ مساکن وہ جمع تھی. ٹھیک ہے. من بعثنا من مرقدنا، مرقد رقود کسے کہتے ہیں؟ سونا، سونے کی جگہ، حرام گاہ. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، مشارق جمع کا وزن ہے. ٹھیک ہے. مفاعل مشارق. ھذا مغتسل، مغتسل کیا ہے؟ کون سا باب ہے یہ؟ ہاں باب افتعال ہے. ٹھیک ہے. یہ باب افتعال سے کون سا صیغہ ہے؟ ماضی میں شروع میں میم تو نہیں آتی، میم پیش منہ دو صیغوں میں آتی تھی. ہیں اس میں یہ اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے. یہ باب افتعال سے اس میں مفعول ہے. لیکن نوٹ کرنے والی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی سے جب آپ نے ظرف بنانا ہوتا ہے تو ظرف کے لیے علیحدہ سے صیغہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہی اس میں ظرف کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک. غسل کی جگہ. ھذا مغتسل بارد، یعنی یہ اس میں مفعول بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجالس مجلس کی جمع مجالس. سلام ہی حتی مطلع طلوع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے. کافی ہے، تھک گئے یا پڑھیں آگے؟ چلیں آج آپ کو جلدی چھٹی دے دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ یہی کہنا ہے کہ ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ. چلیں اب نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ سے ہفتے کو ہماری کلاس ہونی ہے، اور اتوار کو پھر ہم نے وہ پڑھنا ہے اصول حدیث کا. ٹھیک ہے. ہفتے کو آپ لوگ اگر 3 بجے آ جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا کچھ اصول تفسیر بھی شروع کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.